اچھا جی، تو آج ہم ایک خاص تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ ریحان محمود خان کی شاعری ہے، ان کے مجموعے وسپرز آف دا ہارٹ اینڈ ہوپ سے، ہوں اور عنوان ہے شکوہ دل اور امید کی کرن۔ تاریخ بھی ہے اس کی 22 جولائی 2025 کی۔ جی بالکل تو آج ہمارا کام یوں سمجھے اس شاعری میں جو چھپے ہوئے جذبات ہیں نا، ان کی تہوں کو کھولنا ہے۔ صحیح شکایت ہے، تنہائی ہے، محبت بھی ہے، پھر معاشرے پر بھی ایک نظر ہے، اور ہمت اور امید بھی۔ واہ کافی کچھ ہے اس میں۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ شاعر ذاتی کرب سے گزر کر امید تک کیسے پہنچتا ہے۔ عنوان خود ہی بڑا دلچسپ ہے نا؟ بالکل بالکل، شکایت اور امید ایک ساتھ۔ ہاں، یہ سفر کیسا ہوگا؟ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ عنوان ہی جیسے آپ نے کہا کہانی کا رخ بتا رہا ہے۔ ایک طرف دل کی شکایتیں ہیں اور دوسری طرف وہ امید کی ایک ہلکی سی کرن۔ یہ تضاد ہی شاید اس نظم کی جان ہے۔ اچھا، تو شروعات ہی کافی ذاتی اور کچھ تلخ سی لگتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، چلو مان لیا زمانے سے میری بنتی نہیں ہے۔ جی یہ تو ایک بنیادی قسم کی بیگانگی ہو گئی، معاشرے سے کٹاؤ کا احساس۔ صحیح۔ لیکن بات یہیں نہیں رکتی، فوراً بعد آتا ہے ستم اس پہ یہ کہ تو بھی تو میرا نہیں ہے۔ اوہو۔ یعنی جس ایک شخص سے، محبوب سے کوئی اپنائیت کی امید تھی، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دگنی تنہائی ہو گئی۔ بالکل بالکل، اور یہ احساس کہ آپ زمانے کے ساتھ قدم نہیں ملا پا رہے ہیں، یہ تو خیر بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن شاعر نے اسے فوراً ہی ایک اور بہت گہرے ذاتی درد سے جوڑ دیا ہے۔ محبوب کی عدم موجودگی۔ صحیح، تو یہ صرف سماجی بیگانگی نہیں رہی، اب یہ دل کی تنہائی بھی بن گئی ہے۔ اور پھر وہ تضاد دیکھیں ذرا، کون تھا ہر بلا؟ کہ تم کو دیکھوں تو نظر ہٹتی نہیں ہے، ہاں یعنی کشش تو بے پناہ ہے، ہاں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے میری کوئی ادا تجھے بھاتی نہیں ہے۔ اوہو، یہ تو آپ دیکھیں یک طرفہ محبت کی بالکل کلاسیکی تصویر ہے۔ ایک طرف شدید چاہت، دوسری طرف مکمل بے نیازی۔ اور یہ بے نیازی شاعر کو کیسا محسوس کرا رہی ہے، اس کا اظہار بھی بڑا صاف ہے۔ لگتا ہے جیسے شاعر کوشش کر رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جی کیا یہ صرف محبوب کی بے رخی ہے، یا شاعر کے اپنے اندر بھی کوئی کشمش چل رہی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ بظاہر تو یہ محبوب کی بے اتنائی ہی لگتی ہے، لیکن شاعری میں اکثر آپ جانتی ہیں ذاتی احساسات گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شاعر کو خود بھی اپنی کسی کمی کا احساس ہو، اچھا، جو اسے لگتا ہو کہ شاید محبوب کی ناپسندیدگی کی وجہ ہے، لیکن جو چیز زیادہ واضح ہے وہ ہے اس یک طرفہ تعلق کا درد۔ جی، یہ وہ احساس ہے جو شاعری کا ہمیشہ سے ایک مرغوب موضوع رہا ہے، وہ محبت جو بس ایک طرف سے جلتی رہے۔ بالکل۔ اور یہ تنہائی کا دائرہ صرف محبت تک نہیں رہتا ہے نا، آگے چل کر شاعر کا شکوہ دوستوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جی جی کہتے ہیں بہت بنائے دوست مگر اب کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی عام انسانی تجربہ ہے کہ بھیڑ میں بھی تنہا۔ ہاں بالکل، پھر اور گہرائی میں جا کر کہتے ہیں زخم دل پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی صرف دوستوں کی کمی نہیں، بلکہ حقیقی ہمدردی، سچی تسلی دینے والے کی بھی کمی ہے۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں شاعر کا درد ایک نئی سمت اختیار کر رہا ہے۔ کیسے؟ یہ صرف رومانوی یا دوستانہ تنہائی نہیں رہی، اب اس میں معاشرتی پہلو بھی شامل ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ ریحان تو خود صحیح نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی، یعنی اس کی تکلیف اور تنہائی کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈالی جا رہی ہے۔ معاشرہ اسے سمجھنے یا ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا الزام دے رہا ہے۔ اور اس الزام تراشی کے سامنے شاعر کی بے بسی بھی کتنی واضح ہے۔ ایسی زبان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بالکل، یعنی وہ ان باتوں کے خلاف بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ یہ احساس کہ آپ کو نہ صرف سمجھا نہیں جا رہا بلکہ غلط بھی ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ تو تنہائی کو اور زیادہ کاٹنے والا بنا دیتا ہے۔ یقیناً یقیناً، یہ نظم کے سفر میں ایک اہم موڑ ہے۔ ہم ذاتی رومانوی مایوسی سے نکل کر اب سماجی تنقید اور ایک وسیع تر تنہائی کے احساس تک پہنچ گئے ہیں۔ شاعر یہاں بہت کمزور، ولنریبل محسوس ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف جذباتی سہارا نہیں مل رہا بلکہ معاشرہ بھی اس پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ ہاں، یہ اس جد و جہد کی عکاسی ہے جو بہت سے لوگ حقیقی اپنائیت اور سمجھ بوجھ کی تلاش میں کرتے ہیں،
خاص طور پر جب وہ زمانے کے بنائے ہوئے سانچوں میں یوں کہیں کہ فٹ نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اچھا، اس سماجی تنہائی اور اندرونی تنہائی کے بعد نظم کا رخ کچھ فلسفیانہ سا ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ اجتماعی ضمیر کی طرف مڑتا ہے۔ جی، وہ سطر آتی ہے، شور ہوتا رہا، ضمیر ہوش سوتا رہا۔ یہ ایک بڑی تصویر پیش کرتا ہے نا؟ باہر دنیا میں افراتفری ہے، مسائل ہیں، لیکن اندر کا ضمیر، شاید معاشرے کا اجتماعی ضمیر، وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ جی، اور یہ ضمیر ہوش کی ترکیب بہت دلچسپ ہے۔ ہاں؟ جی، یہ صرف ضمیر نہیں بلکہ خواہشات میں الجھا ہوا یا شاید لالچ میں پڑا ہوا ضمیر ہے، اور اس کی نیند اتنی گہری ہے کہ اس کو جگانے والا باضمیر کوئی نہیں ہے۔ اف ہو! یہ ایک طرح کی مایوسی ہے معاشرے کی حالت پر کہ کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی صحیح سمت دکھانے والا نظر نہیں آتا۔ لیکن اسی مایوسی کے بیچ میں شاعر اچانک کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو لازوال ہیں، جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ جی، جیسے عشق و مشق کبھی چھپنے والا نہیں ہے، یعنی محبت اور خوشبو وہ تو ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ بالکل۔ یا رنگ حنا پہ کوئی اور رنگ چڑھنے والا نہیں ہے، مہندی کا اپنا رنگ ہے، منفرد ہے، اس پر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ ہاں، یہیں پر وہ امید کی کرن والی بات جیسے سامنے آنے لگتی ہے، حالانکہ ابھی شکایت کا رنگ ہی غالب ہے۔ اچھا۔ جی، یہ لازوال سچائیاں، محبت، خوشبو، مہندی کا رنگ اور آگے چل کر سورج کی روشنی۔ ہاں، وہ بھی ہے، سورج کی کرن سے ہو اجالا دور، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جی، یہ سب اس سوئے ہوئے ضمیر اور معاشرتی بے حسی کے بالکل برعکس کھڑی ہیں۔ شاعر جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ بھلے انسان، معاشرہ، ضمیر سو جائے، کائنات کی کچھ بنیادی حقیقتیں، کچھ مثبت قوتیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ تو یہ شاید شاعر کے لیے ایک سہارے کا کام کر رہی ہیں۔ بالکل، ایک لنگر کا کام کر رہی ہیں، ایک یاد دہانی کہ اندھیرے کے باوجود روشنی کا وجود ممکن ہے۔ یہ امید کی پہلی بہت دھندلی سی جھلک ہے۔ یہ ایک طرح سے خود کو تسلی دینے کا انداز بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر خرابیاں ہیں تو خوبیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ان لازوال سچائیوں کو اپنے ذاتی مایوسی اور ارد گرد کی منفی فضا کے مقابلے میں ایک دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ٹھیک، مگر پھر منظر بدلتا ہے اور ہم واپس تلخ حقیقتوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ دھوکہ دہی، رشتوں کی ناپائیداری، جی، وقت پڑنے پر اپنے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ایسا سچ ہے جس کا تجربہ بہت سوں کو ہوتا ہے۔ افسوسناک حد تک، جی۔ اور پھر خوبصورتی اور صلاحیت کی نزاکت کا بیان کہ کھلتے پھول بھی کبھی خار ہو جاتے ہیں، اور نوخیز کلیاں بھی کبھی کبھی کھلنے سے پہلے مرجھا جاتی ہیں۔ یہ زندگی کی بے ثباتی، امیدوں کے ٹوٹنے کی تصویریں ہیں نا؟ جی، یہ حصے نظم کے شکوہ والے پہلو کو اور گہرا کرتے ہیں۔ یہ صرف محبوب یا زمانے سے گلا نہیں رہا، بلکہ زندگی کی فطرت پر یہ ایک طرح کا شکوہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نفسیاتی موڑ آتا ہے۔ ان سب تلخیوں، دھوکہ دہی اور ناپائیداری کے ذکر کے بعد شاعر اچانک اپنی سمت بدلتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا وہ مشہور سطر آتی ہے، تم نے اپنا ظلم و ستم آزما لیا مگر ہم نے اپنا جگر چھلنی کرا لیا؟ جی، یہی۔ یہ بظاہر تو شکست لگتی ہے کہ محبوب نے ظلم کیا اور شاعر نے سہ لیا، لیکن کیا یہ واقعی شکست ہے؟ میرے خیال میں نہیں، یہ شکست نہیں ہے، یہ لچک، ریزیلینس کا اظہار ہے۔ اچھا۔ جگر جگر چھلنی کرا لیا کا مطلب یہ نہیں کہ ہار مان لی، بلکہ یہ کہ درد کو برداشت کر لیا، اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ یہ ایک طرح کی داخلی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ شاعر یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ظلم کے باوجود میں ٹوٹا نہیں، میں نے اس درد کو سہ لیا۔ واہ! یہ بیرونی آلات، چاہے وہ دوستوں کی بے وفائی ہو، معاشرے کی تنقید ہو یا محبوب کا ستم، ان سب کے سامنے اپنی ہمت کا اعلان ہے۔ تو یہ شکایت سے امید کی طرف سفر کا ایک اہم پڑاؤ ہے، درد کو قبول کر کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جہاں شکوہ کمزور پڑنے لگتا ہے اور ایک نئی قسم کی طاقت جنم لیتی ہے۔ یہ روایتی فتح نہیں ہے، بلکہ درد کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت ہے۔ اور اسی طاقت کے ساتھ نظم اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، جو
بہت ہی غیر متوقع اور دلچسپ ہے۔ جی، وہ اختتام۔ شاعر کہتا ہے، دور ہوتے ہو جاؤ جانم، ہم نے دل کا تو میدان ہی مار لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی فتح ہے؟ محبوب تو دور جا رہا ہے، پھر میدان کیسے مار لیا؟ ہاں، یہ نظم کا سب سے زیادہ غور طلب حصہ ہے۔ بظاہر یہ ایک تضاد ہے، بالکل جسمانی جدائی ہو رہی ہے، لیکن شاعر ایک جذباتی یا روحانی فتح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر کہ دل کا میدان مار لیا ہے، شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے دل پر یا تمہاری یاد پر یا ہمارے رشتے کی جو بھی نوعیت تھی اس پر ایک ایسا قبضہ جما لیا ہے جو تمہاری جسمانی دوری سے ختم نہیں ہوگا۔ اور آخری شعر تو اس بات کو اور بھی پکا کر دیتا ہے، بسا سکو گے نہ کسی اور کو دل میں اب، اس قرینے سے چال چلی کہ تم کو اپنا بنا لیا ہے۔ جی، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ محبوب اب کسی اور کو دل میں بسا ہی نہیں سکے گا۔ بالکل، بلکہ ایک قرینے سے چال چلی کا نتیجہ ہے، یعنی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ ہاں، یہ چال کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ کسی بے ساختہ محبت سے زیادہ ایک شعوری کوشش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ ایک طرح کی جذباتی ملکیت ہے؟ پوزیسونس ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں اس طرح اپنے آپ میں الجھا دیا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو سکتے؟ یا یہ ایک گہرے روحانی تعلق کا یقین ہے کہ ہمارا رشتہ اب جسمانی موجودگی کا محتاج نہیں رہا؟ یا کچھ اور؟ یا پھر یہ محبوب کی بے رخی اور ظلم کا ایک نفسیاتی جواب ہے کہ تم نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن دیکھو میں نے تمہارے دل پر ایک ایسا انمٹ نشان چھوڑ دیا ہے کہ تم مجھے بھلا نہیں پاؤ گے۔ تو اگر ہم اسے عنوان سے جوڑیں، شکوہ دل اور امید کی کرن، تو یہ آخری حصہ امید کی کرن کیسے بنتا ہے؟ یہ امید تو وصال کی نہیں لگ رہی۔ نہیں، یہ روایتی امید نہیں ہے۔ یہ امید جسمانی قربت یا محبوب کی رضامندی کی امید نہیں ہے۔ تو پھر کیسی امید ہے؟ اسے شروع کیا زمانے سے، محبوب سے، دوستوں سے، معاشرے سے۔ پھر اس نے درد کو سہا، جگر چھلنی کروایا، اور آخر میں اس درد کو ہی اپنی طاقت بنا کر ایک ایسی جذباتی فتح حاصل کی جو محبوب کی موجودگی یا غیر موجودگی سے بالاتر ہے۔ واہ! یہ امید کی ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی غیر روایتی شکل ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں، نظم شروع ہوتی ہے گہری بیگانگی اور یک طرفہ محبت کے درد سے۔ جی، پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے اور اس میں دوستوں کی کمی، معاشرتی تنقید اور الزام تراشی شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ بیچ میں ایک لمحے کے لیے شاعر لازوال سچائیوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے، لیکن پھر دھوکے اور ناپائیداری کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ مگر اس سب کے بعد وہ ٹوٹنے کے بجائے درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور آخر میں جدائی کو قبول کرتے ہوئے محبت میں ایک عجیب و غریب نفسیاتی قسم کی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ نظم ہمیں دکھاتی ہے کہ انسانی جذبات کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ محبت، درد، تنہائی، سماجی دباؤ، اور پھر ان سب کے بیچ سے ابھرنے والی وہ اندرونی طاقت۔ ریحان محمود خان کا یہ کلام ایک مخصوص ذاتی تجربے کو بیان کرتے ہوئے بھی محبت، نقصان اور انسانی لچک کے وسیع تر موضوعات کو چھوتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ امید ہمیشہ روایتی شکلوں میں نہیں ملتی۔ کبھی کبھی انسان درد سے ہی اپنی جیت کا راستہ نکال لیتا ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، جی ضرور، کہ شاعر کی یہ حتمی فتح، یہ دل کا میدان مار لینا، کیا واقعی ایک گہری لازوال محبت کی علامت ہے، یا یہ محبوب کے لیے ایک طرح کی جذباتی زنجیر ہے جسے شاعر نے اپنی چال سے ایسا باندھ دیا کہ وہ کہیں اور جا ہی نہ سکے؟ اس میدان مار لینے کا اصل مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟